اور حضرت مدنی کون تھے؟ حضرت مولانا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین بھی تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ جب چھٹیاں پوری کر کے واپس مدرسے جانے لگے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اپنی داڑھی کے بال دیے۔ کنگھی کرنے سے بال جھڑتے ہیں نا، تو وہ بال جمع کرتے ہیں، تو وہ بال انہوں نے اپنے بیٹے مولانا عبید اللہ انور کو دیے اور کہا بیٹا حضرت مدنی کی جوتی کہیں پڑی ہو نا تو موقع پا کے میرے ان بالوں کو حضرت مدنی کی جوتی میں موچی سے سلوا لینا، ان بالوں کو حضرت مدنی کی جوتی میں سلوا لینا، شاید اللہ میری اس برکت سے بخشش کر دے۔ حضرت لاہوری کی داڑھی کے بال حضرت مدنی کی جوتی میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مدنی کون تھے۔ اور سکھ کے لیے بیت الخلاء صاف کر رہے، اپنے ہاتھ سے پاخانہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ صفات آج کہاں گم ہو گئی ہیں؟ کیوں انقا ہو گئی ہیں؟ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس سے کیوں محرومی ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ آج کے اہل دین نے شریعت کو لے لیا ہے، طریقت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ادھورے دین پہ چل رہے ہیں، اس لیے صفات پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لیے بھائیو، شریعت اور طریقت کا جمع کرنا یہی کامل دین ہے، یہی کامل اتباع رسول ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ اب جیسے شریعت کو لیا جائے گا علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے، ایسے ہی طریقت کو لیا جائے گا طریقت کی لائن کے لوگوں سے، یعنی مشائخ سے۔ شریعت ملے گی مدارس سے، طریقت ملے گی خانقاہوں سے۔ حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عالم مدرسے سے فارغ ہو اور کسی خانقاہ میں جا کے کسی شیخ سے اپنی اصلاح نہ کرائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے وضو تو کیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی۔ بس وہ روزانہ وضو کرتا ہے 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو بھائی جو دن میں 5 دفعہ وضو کرے نماز نہ پڑھے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور کہاں فرماتے ہیں؟ ایک کتاب ہے تحفۃ العلماء، ابھی میں نے دیکھا یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کی جلد اول میں ہے، یہ یہاں کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، اس میں فرماتے ہیں اس عالم کی مثال جو مدرسے سے فارغ ہو کر کسی خانقاہ میں جا کر اپنی اصلاح نہ کروائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بس وضو پہ ہی اکتفا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور فرماتے تھے میرے نزدیک آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، یہ تانوی فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں اس کا فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ تو جس دور میں انہوں نے فرمایا اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، یوٹیوب بھی نہیں تھا، فحاشی بھی نہیں تھی، فلمیں بھی نہیں تھیں، اور یہ آج کل جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں تھے۔ تو بتائیے جب اس زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت اتنی تھی تو آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج اہل علم، اہل دین اس سے یکسر غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کبائر میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بد نظری ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بدگمانی ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر اپنے ہی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور ادھر پتہ نہیں کن کن رذائل میں ہم مبتلا بھی ہو رہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کریں۔ اس کے بغیر ہمارا دین ناقص رہے گا، اس کے بغیر ہماری اتباع نبی ناقص رہے گی۔ اس کے لیے ہم مشائخ کے ساتھ جڑیں، مشائخ سے تعلق بنائیں۔
اور اپنی اصلاح کروائیں اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں۔